बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमारी गुज़िश्ता तमाम वीडियोस को आप तमाम अहबाब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और शेयर भी किया है, और आपने हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होती हैं। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर हों जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हों और ऐसे तरीके आपको बता सकें जिनसे आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से गुजार सकें। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप तमाम अहबाब को दुनियावी अलूम के साथ साथ दीनी अलूम भी आपके साथ शेयर कर सकें और दीनी अलूम भी आपको बता सकें। ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करने वाले हैं एक बाबरकत रात में करने वाले वजीफे की, यानी 15 शबानुल मुअज़्ज़म को आपको क्या करना चाहिए, यानी शब बरात को ऐसी कौन सी नमाज आप पढ़ें जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। चूँकि ये रात बहुत ही रातों से अफजल रात बताई जाती है अहादीस में। ख़वातीन और हज़रात, वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि वो तमाम वीडियोस बज़रिए नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाएं जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आएंगे। ख़वातीन और हज़रात, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं शब बरात की। शब बरात तमाम रातों से अफजल रात है, और अहादीस में ये भी है कि शब कदर के बाद जो रात अफजल है वो शब बरात की रात है। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस रात गुरूब आफ्ताब के वक्त अल्लाह ताला आसमान पर तजल्ली फरमाता है और पूछता है कि अल्लाह ताला कहता है कि है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई मुझसे मेरी रहमत का तलबगार, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसको तमाम चीज़ें अता कर दूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, अगर कोई मुसीबत में मुब्तला शख्स है तो उसको भी आफ़ियत मिल जाती है। इस रात में तमाम लोगों को बख्शिश मिल जाती है, रिज़्क़ मिल जाता है, दोज़ख से मग़फ़िरत मिल जाती है। ख़वातीन और हज़रात, शब बरात में एक ये नमाज पढ़नी चाहिए जिसे सलातुल खैर कहा जाता है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबियों ने बयान किया है कि उस रात जो शख्स ये नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 बार नजर रहमत से देखते हैं और हर निगाह में 70 हाजतें पूरी करते हैं, जिनमें सबसे अदना हाजत गुनाहों की मग़फ़िरत है। दोस्तों, इस नमाज का यानी सलातुल खैर का तरीका यह है कि 2-2 नफल की नीयत से 100 रकतें पढ़े और हर रकत में 10 बार सूरह इखलास पढ़े और इसके बाद दुआ करे। दोस्तों, रात को इबादत करे, सलातुल खैर पढ़े और दिन को रोज़ा भी रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होगा और अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें पूरी फरमाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर ज़रूर भेज दें, ताकि आपको रूहानी तौर पर यह वजीफ़ा करने की इजाज़त मिल जाए। ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा आपसे 2 रकत नमाज का एक और तरीका आपको बताते चलते हैं। शब बरात में 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 15 बार पढ़े और बाद सलाम के दरूद शरीफ 100 दफ़ा पढ़कर तरक्की और रिज़्क़ की दुआ करे। इंशाअल्लाह इस नमाज के बायस रिज़्क़ में तरक्की हो जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, ये वजीफ़ा करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप
پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اس نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی دعا کریں اس میں بھی پورا یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیج دیجیے تاکہ آپ کو روحانی طور پر یہ وظیفہ کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے۔ احباب، 15 شعبان کی نماز تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ اب شعبان کی کچھ بات کرتے چلتے ہیں۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے جو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ بس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی بن حسین کی جان ہے، میں نے اپنے بزرگوں حسین بن علی علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں اپنے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزے رکھے تو خدا تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا اور قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، صفوان جمال سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے یعنی روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی ہے اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا کہ شعبان اور رمضان 2 مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب بنتے ہیں۔ اسماعیل بن عبد الخالق سے روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ روزہ شعبان کا ذکر ہوا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خواتین و حضرات، ایک روایت میں ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے ساتھ 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تاکہ خدا دین و دنیا میں اس کی ہر نیک حاجت پوری فرمائے۔ دوستو، واضح ہے کہ روزے کا اپنا الگ اجر و ثواب ہے اور روایت میں آیا ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے، تب ملائکہ عرض کرتے ہیں، خدایا آج کے دن کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا و آخرت میں اس کی 20 حاجات پوری فرمائے گا۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے 15ویں شعبان کی رات کی تو یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا تو فرمایا،
یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے جو معیشت اور نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خواتین و حضرات، اس رات کے چند اعمال بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے غسل کرنا۔ غسل کرنے سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ دوستو، نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری بھی کی جائے اس رات۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اور دوستو، ایک تسبیح ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھنے سے حق تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا اور دنیا و آخرت کی حاجات بھی پوری فرمائے گا۔ وہ تسبیح ہے: سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ دوستو، آپ کی سہولت کے لیے ایک بار پھر سے یہ تسبیح ریپیٹ کر دیتا ہوں: سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ دوستو، یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ حق تعالیٰ آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں اور دنیا و آخرت کی تمام حاجات بھی پوری فرما دیں۔ دوستو، اس رات میں تہجد کی نماز پڑھنا بھی افضل ہے۔ تہجد کی بعد دعا کریں، آپ کی تمام دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوں گی۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ خواتین و حضرات، ماہ شعبان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیجئے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔